آج میں نے سوچا میں آپ کو بتاؤں کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی ہے کیا. ایک عورت اور مرد میں کیا فرق ہے. ایک عورت ساری زندگی صرف محبت چاہتی ہے. اس کو عزت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا, اس کو صرف محبت چاہیے ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی فیملی ابیوز بھی ہو رہا ہوتا ہے, بیویاں مار بھی کھا رہی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اپنے ہسبینڈس کے ساتھ رہتی ہیں. اور بلکہ میں جو سوشل ورک کرتی ہوں میں اکثر بڑی حیران ہوتی ہوں اور میں انہیں کہتی ہوں چھوڑ دو اس کو, تمہیں اتنا ذلیل کر رہا ہے. نہیں باجی میرے نال پیار کرتا ہے. تو ایک عورت کو ساری زندگی محبت چاہیے ہوتی ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ جو بندہ اس کو مار رہا ہے, اس کا ہسبینڈ جو ہے یا جو کچھ بھی کر رہا ہے, وہ اس سے پیار کرتا ہے. مرد کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مرد کو محبت سے زیادہ عزت چاہیے ہوتی ہے. مرد کہتا ہے مجھ سے پیار کرو نہ کرو, میری عزت کرو. یہ فرق ہوتا ہے عورت اور مرد میں. مرد کی عزت کروانے کا کیا مطلب ہوتا ہے, اس کا کیا ایک اسپیسیفک ورڈ ہے, اس کا ورڈ ہے انا. مرد کی انا بہت بڑی ہوتی ہے. اور عشق مجازی اور عشق حقیقی کا فرق یہ ہے کہ جب مرد ایک عورت کے سامنے اپنی انا بالکل ختم کر دیتا ہے تو وہ عشق مجازی ہوتا ہے. ایک عورت کے سامنے وہ کہتا ہے وہ مجھے جو مرضی کہے, مجھے مارے پیٹے, مجھے گالیاں دے, مجھے نکال دے, میں اس سے پیار کرتا ہوں. دس از عشق مجازی. یہ عشق مجازی نہیں ہوتا جو آج کل کالجز اور یونیورسٹیز میں عشق چل رہے ہوتے ہیں, یہ عشق مجازی نہیں ہے. عشق مجازی کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا شخص جس کے سامنے آپ کی انا نہیں ہے, وہ آپ کی کل کائنات ہے. اور کچھ لوگوں نے بڑی آسان سی ڈیفینیشن بنائی, انہوں نے کہا کہ رابی عشق مجازی کے بعد تو وہ عشق حقیقی کھڑا. نہیں, عشق حقیقی عشق مجازی سے بہت زیادہ ٹائمز ڈیفیکلٹ ہے, کیونکہ عشق حقیقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کے سامنے اپنی انا کو ختم کر دو. عشق مجازی ایک انسان کے سامنے اپنی انا ختم کر دو, عشق حقیقی ہر انسان کے سامنے اپنی انا ختم کر دو. اور یہ سوچو کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں چاہیے اور میری انا کسی انسان کے سامنے نہیں ہے. یہ ہے عشق حقیقی. اس کے راستے پر چلنے سے پہلے اس کے راستے کو سمجھنا یا اس کا راستہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کا پتہ رکھنا ہی بہت مشکل ہے. تو اللہ ہمیں اس سفر میں کامیاب کرے, اللہ آپ کو میرا ساتھ رکھے. اور میری وجہ سے اگر کوئی بھی اس راستے پر چل پڑے تو اللہ کی بہت مہربانی ہوگی. جزاک اللہ خیر.